بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آخرکار حکومت نے بڑی گرفتاری کر لی ہے اور عثمان بزدار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معاملہ ہے کرپشن کا۔ اینٹی کرپشن کو بڑے عرصے سے ٹاسک دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سب کو آپ نے گرفتار کرنا ہے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا ٹاسک دیا گیا ہے۔ نیب میں بھی عثمان بزدار کے خلاف کارروائیاں چل رہی تھیں۔ اب بات یہ ہے کہ عثمان بزدار کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہے، اور یہ صرف عثمان بزدار نہیں، اور بھی لوگ ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ، آپ دیکھیے ان کے خلاف مقدمے، اسی طرح پرویز الہی۔ عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر رہے، انہوں نے ناک میں دم کیے رکھا حمزہ شہباز کے کہ وہ جو وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ تو چاہے وہ ہوں، چاہے پرویز الہی ہوں، جو بھی عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان سمیت ان کے خلاف بھی مقدمات آپ نے دیکھ لیا، 122 مقدمات جس میں عمران خان آج پیش ہوئے۔ اب عثمان بزدار صاحب کی گرفتاری کا بتایا جا رہا ہے کہ جی پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے کی گئی ہے۔ عثمان بزدار کو بلایا جاتا رہا، نیب میں پیش ہوتے رہے، لیکن ظاہر ہے جب اوپر سے احکامات ہیں تو گرفتار تو کرنا ہے، اور کیسز بے شمار بنائے جا رہے ہیں۔ 122 کیسز میں نے آپ کو بتایا عمران خان پر ہیں کہ کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کرو۔ اب وہ آگے دوسری بات ہے کہ جب عدالتوں میں جاتے ہیں کیس تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل جعلی یا جھوٹے کیس ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ عطا تارڑ اور ملک احمد خان صاحب، آج آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھ لیجئے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ ججوں پر حملے کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جج جو ہے نا یہ نہیں کیس سن سکتا پرویز الہی کا، فلاں جج جو ہے نا اس نے جو ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں دے گا وہ کسی جج کو نہیں مانیں گے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ سیشن جج ہے، کسی کو نہیں مانیں گے۔ اب جناب وہ نیب جس کے ہوتے ہوئے یہ کہتے تھے پاکستان نہیں رہ سکتا، یا نیب ہوگا یا پاکستان، دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی، آج وہی نیب آپ دیکھیں ان کے لیے کتنا اہم ہو چکا ہے، اور اس نیب کے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کام ہی نہیں چل سکتا۔ کیونکہ انہوں نے نیب ہو، اینٹی کرپشن ہو، اس کے ذریعے انہوں نے ہزاروں گرفتاریاں کرنی ہیں، ہزاروں، یہ لسٹ بن چکی ہے، اور اس میں وہ لوگ شامل ہیں، ایک تو یہ کہ جناب اسمبلیاں کو تحلیل کی ہیں، عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں، عمران خان کا ساتھ کیوں نہیں چھوڑ رہے، لہٰذا یہ کیسز بنانے ہیں، اور 9 مقدمات بتائے جا رہے ہیں، 9 صرف اکیلے عثمان بزدار صاحب پر ہیں، اور اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب وہی ان کے ساتھ ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں علی مین گنڈا پور ہیں، اس سے پہلے اور بہت سی گرفتاریاں ہوئیں، اعظم سواتی ہیں، شہباز گل ہیں، فواد چودھری، شیخ رشید احمد، سب کو سبق سکھانے کے لیے مختلف جگہوں پر لے کر جاؤ، اتنے مقدمات کرو کہ اچھا ایک میں ہوگی ضمانت، پھر دوسرا، پھر تیسرا، مختلف شہروں میں۔ تو اب اسی لیے یہ سب کام کیا جا رہا ہے۔ عثمان بزدار صاحب شروع سے ہی ٹارگٹ تھے، لیکن بات نہیں بن رہی تھی۔ اب کیس یہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ سرکاری زمین ہے جس پر 2 کروڑ اراضی کا یا 2 کروڑ روپے کا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سرکاری زمین پر کوئی ہال بنایا ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ اب گرفتاری تو ہو گئی ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ مزید کیس کو لٹکانا اور اس کو چلانا ہے۔ یہ گریٹر پلان ہے، گریٹر پلان کا یہ ساری گرفتاریاں حصہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑا جائے، ان کے جتنے یہ رہنما ہیں، کارکن ہیں، ایم پی ہوں، ایم این اے ہوں، دیگر لوگ ہوں، ان کو گرفتار کیا جائے۔ عمران خان کو یہ پیغام دینا ہے کہ جی آپ کی پارٹی کو ہم توڑ رہے ہیں، جو تو فون پر بات مانے گا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے خلاف نہ کوئی کیس ہے، ان کے کیس بھی چھوڑ دی جائیں گے، لیکن جو عمران خان کے ساتھ رہے گا اس کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی نااہلی کی کوشش کی جائے گی، حتیٰ کہ عمران خان صاحب کی بھی نااہلی کی کوشش کی جانی ہے۔ اب اس میں انتظار ہو رہا ہے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا، اور چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوں گے تو حکومت نے جو پورا پلان بنایا ہوا ہے، اور یہ اپنی محفلوں میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی قاضی فائز صاحب کے آنے کی دیر ہے، بس اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قاضی فائز صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو حکومت کا پلان ہے کہ جی عمران خان صاحب نااہل بھی، مائنس بھی، اور پھر ان کی پارٹی بھی اور زیادہ ہم اس کے گرد گھیرا تنگ کریں گے، پھر بے شک الیکشنز ہو جائیں، اور وہ بھی فوری نہیں، ہو سکتا ہے 1 سال تک، لیکن اگر فوری کروانے بھی پڑے تو اکتوبر میں فرض کیجئے تو یہ ہے کہ عمران خان بالکل سائیڈ لائن ہو، اور اسی کی ایک کڑی ہے یہ عثمان بزدار کی گرفتاری۔ اور اب آپ دیکھیں یہ کیا کہتے تھے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، نیب۔ اب دیکھیں چیئرمین نیب کے جو مرات ان کی ہیں، پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں جو چیئرمین نیب کے، وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر کیے گئے ہیں، سپریم کورٹ کے جج کے برابر۔ اب یہ سب ایسے ہی تو نہیں کیا جا رہا۔ پھر یہ کہتے ہیں جی وہ پرویز الہی کے غیر ایکشن کس نے کیا، اوہ جی نگران سیٹ اپ کہتا ہے ہم نے نہیں کیا، وفاقی حکومت کہے گی ہم نے نہیں کیا، فلان نے کیا۔ تو یہ جو اینٹی کرپشن محکمہ ہے، یہ پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب، اس نے کارروائی کی ہے۔
تو اب وہ تو پنجاب حکومت کے انڈر آتا ہے. تو یہ پنجاب حکومت براہ راست اصل میں وفاقی حکومت سے چلائی جا رہی, چاہے خیبر پختونخوا ہو. وہاں آپ کسی بھی سینئر جرنلسٹ سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دیں گے کہ خیبر پختونخوا میں اصل میں گورنر راج لگا ہوا ہے. اور گورنر صاحب جو کہ سمدی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے, فضل الرحمان صاحب کی بیٹی کے سسر ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ فضل الرحمان صاحب کے داماد جو ہیں وہ میئر پشاور ہے, اور ان کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے دوست کو گورنر میں لگوا دیا ہے خلاف ضابطہ. پھر وہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان کی حکومت جائے گی تو یہ آپ بات نوٹ کر لیجئے, بے شک لکھ کے رکھ لیں, یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ ہاؤسنگ میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو وزارت مولانا صاحب کے پاس ہے, یعنی ان کی پارٹی کے پاس, ان کے بیٹے کے پاس ہے, اور اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آئیں گی. تو بہرحال ابھی ٹارگٹ یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں وہ تو اب نیب ہو سب بڑے اچھے ہو گئے ہیں, کیونکہ انہی سے تو کام لینا ہے. وہ ہزاروں گرفتاریاں, ہزاروں کیسز کہ تحریک انصاف جو ہے بڑی کمزور ہو جائے, کوئی لوگ نہ نکلیں, کچھ نہ ہو. لیکن یہ ان کا ہے پلان, یہ اسی طرح کا پلان ہے جس طرح کے پچھلے 12 مہینے سے آپ نے پلانز دیکھے ہیں, اور ایک پلان بھی ایسا نہیں ہے جو کامیاب ہوا ہو. سارے پلان ان کے ناکام ہوئے اور برے طریقے سے جناب ان کو شکست ہوئی ہے. تو انہوں نے پہلے بھی گرفتاریاں کی ہیں, میں نے آپ کو گنوا دیا, آزم سواتی سے لے کر دیگر. تو یہ اسی طرح کی عثمان بزدار کی گرفتاری ہے, کیس چلے گا, معاملات آگے ہوں گے. اچھا, عثمان بزدار صاحب پیش بھی ہو رہے تھے. عثمان بزدار کی ایک اور خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ, جن کے بارے میں بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ عمران خان صاحب سے میٹنگز جب کرتے تھے تو عثمان بزدار صاحب خاص طور پر زیر بحث ہوتے تھے. اب جناب وہ اس لیے کہ جی یہ کیوں ہے اس وزیر اعلیٰ, اس کو ہٹائیں. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جب انہوں نے کہا نا یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, بزدار ٹھیک نہیں ہے وزیر اعلیٰ. عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں میں اور کس کو لگاتا, پارٹی میں دھڑے بندی تھی, بڑے مسائل تھے. تو خیر, اب جب یہ بات باجوہ صاحب نے کی تو عمران خان صاحب نے جواب دیا ان کو کہ جی میں 24 سال سے سیاست میں ہوں, نیچے سے گراس روٹ سے کرتا آ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا میرے لیے بہتر کیا ہے. کیا میں بھی آپ کو بتاؤں کہ جی فلاں بندے کو, فلاں جنرل کو فلاں جگہ لگائیں, فلاں جنرل کو فلاں جگہ لگائیں, یہ تو کوئی بات نہیں. اور پھر یہ بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی علیم خان کو وزیر اعلیٰ لگوانا چاہتے تھے باجوہ صاحب, اور باجوہ صاحب کے سسر کے کوئی زمین یا پارٹنرشپ یا جو بھی اس طرح کا وہ عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں. تو یہ جناب وہ پلان تھا. تو بہرحال یہ عثمان بزدار صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن حکومت اس کو بہت بڑی گرفتاری کے طور پر لے گی اور بڑی کامیابی دکھائے گی کہ ہاں جی یہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے. لیکن نہ تو اس سے تحریک انصاف کا کوئی زور ٹوٹنے والا ہے, نہ ہی تحریک انصاف کے لوگ اب یہ کہیں گے کہ جی بڑا ہو چھوڑو. ابھی بھی لائن لگی ہوئی ہے ٹکٹ پہ, لوگوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے, لیکن دوسری طرح کے پارٹیوں کے ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو اس طرح کی گرفتاریوں سے نہ تو وہ ٹکٹ لینے والوں کی لائن کم ہونی ہے, نہ ہی عمران خان صاحب کے کارکنوں پیچھے ہٹنا ہے. اتنی مشکلات برداشت کر کے اب تو وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں, تو ان کو ان کیسز سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا. ابھی یہ کیس دیکھتے ہیں آگے چلے گا, اور ظاہر ہے کہ ہر جج تو مینیج نہیں ہو پاتا, ہر جج تو فون اٹھاتا نہیں ہے. جس طرح آپ نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کا دیکھ لیا ہے, کہیں نہ کہیں تو معاملہ, اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, ورنہ ہمیشہ سپریم کورٹ جو ہے وہ غیر آئینی اقدام و مآمریت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جسٹس منیر ان کو نہیں مل رہا, ان کو افتخار چودھری نہیں مل رہا, اور یہ اب چیخے مار رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیس آگے کس طرح سے چلتا ہے, مگر پچھلے 12 مہینے کو دیکھتے ہوئے بڑی آسانی سے آپ بھی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بننا اس کیس کا بھی کچھ نہیں ہے. کچھ عرصہ یہ چلا لیں گے, کچھ ڈرا لیں گے, دھمکا لیں گے, مگر جیسے جیسے کیس آگے بڑھے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.